أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسبت حکم اور موضوع کے درمیان ایک طریقہ ہے، ایک قرینہ ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ کبھی کبھی کلمہ یعنی کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں استعمال ہوتا، کس مناسبت سے انسانی سمجھتا ہے؟ مناسبت حکم و موضوع سے۔ دیکھیے، رمی کے معنی ذرے مارنے کے ہیں یا کنکر مارنے کے ہیں، لہٰذا ہم یہاں پر تو اسی طرح جہاں کہیں کہیں پر فروع کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، توحید کی جب بحث ہو اس میں جب فروع کی بات کی جائے، اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی شاخ ہے، یعنی اس عنوان میں اس معنی میں کہ یہ عام کرنے کے لیے ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ دیکھیں، اصل تو کیا ہے؟ اصل خدا ہے، توحید ہے۔ لہٰذا جب ہم فروع دین کہتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے کہ فرق ہے، مان چونکہ الگ سے کوئی چیزیں نہیں، یہاں پہ یہ اور وہ دونوں ہیں، یہ بھی اصل ہے، یہ بھی اسی کی طرح اصل ہے، لیکن اصل کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی انبیاء اور پیغمبر کا ہدف ہے توحید خدا کو پہنچانا۔ اس مسئلے کو کئی علماء نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، مرحوم بھائی نے بھی ذکر کیا ہے کہ حد اور تعزیر عام اور خاص کا مسئلہ ہے۔ حج اور عمرہ ہے کہ قرآن میں عمرے کو بھی حج کہا گیا ہے۔ قرآن کی دوسری جگہ پر
حضرت عمرے کو کہا، حج اصغر کہا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام ہزاروں موارد میں انہوں نے حدود کو اجرا نہیں کیا. منافقین کے سلسلے میں پیغمبر کے زمانے میں، حتیٰ بعد میں پیغمبر نے ان کو پیسے بھی دیے. پیغمبر نے کیوں دیے؟ کہ کئی روایات ہیں اس کے سلسلے، میں نے کئی دفعہ اس کی نص کو پڑھا بھی ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ اگر مجھے اس چیز کا برا نہ ہوتا، جو آخری روایت تک ہے کہ لوگ اجرائے حدود اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں یا دور. رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر میری یہ چیز نہ ہوتی کہ لوگ پیغمبر کو کیا کہیں گے یا اسلام کو کیا کہیں گے، تو میں بہت بڑی قوم کی گردن مارتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ تھے جو حقدار تھے عقوبت کے، لیکن پیغمبر نے ان کو معاف کر دیا یا حد نہیں جاری کی. دیکھیے پیغمبر نے ایسا نہیں کہ حد نہیں جاری کی، لیکن ہزاروں موارد میں جاری نہیں کی جہاں حق تھا حد جاری کرنے کا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. منافقین پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دو نہیں تھے، ہزاروں منافق تھے. کافی میں روایت موجود ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر نے چونکہ منافقین کے جو لیڈر تھا اس کے اوپر نماز پڑھی تھی. چونکہ نماز پڑھی لہٰذا بہت سے ہزاروں منافق جو تھے وہ انہوں نے توبہ کر لی. تو یہ اس کا مطلب، اس روایت سے مطلب ہے کتنے تھے کہ ہزار اس پہ سے صحیح ہو گئے. پیغمبر سے ایک جملہ کہا ان لوگوں نے، پیغمبر کو ایک ایسے جملہ کا جو شاید کسی قوم نے کچھ نہیں کہا ہو، کسی نے نہیں کہا اپنے لوگوں کو. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المؤمنین کی سیرت سے یہ ثابت ہے کہ حد یا حکم شرعی کا اجرا، حد خصوصاً تعزیر، اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. وہ جو روایت ہے وہ عدت والی خاتون کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے نہیں ہے. بعض نے اس کو، بعض نے اولویت کے بنا. میں احتیاط واجب کا قائل ہوں. بعض لوگ اس طرح قائل ہیں کہ اولا کے طور پر جب ذات عدہ کے لیے ایسا ہے تو شوہردار کے لیے تو درجہ اولا ہونا چاہیے، لیکن میں نے احتیاط واجب کا حکم دیا، فتویٰ نہیں دیا. عروہ میں ہے موجود مسئلہ.
اعراض کا مطلب یہ کہ اب ارادہ نہیں رکھتا کہ وہاں لوٹ کر جائے گا. کوئی خاص روایت تو ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کسی کا گھر کہیں اور ہے، اب اس سے پوچھا جائے کہ کیا دوبارہ وہاں پر لوٹ کے جاؤ گے؟ نہیں، میں نہیں لوٹوں گا، وہاں نہیں رہوں گا میں. تو یہ اعراض وطن ہے. تو اب وہاں گھر ہونا، زمین ہونا بیار نہیں ہے، وہاں ارادہ رکھتا ہے رہنے کا یا نہیں. اگر 10 سال 20 سال کسی دوسرے شہر میں تھا، اور جہاں رہ رہا تھا تو وطن تھا، گھر تھا، اس کو مسافر نہیں کہا جائے گا یہاں. لیکن پھر اب جب چلا گیا اور دوبارہ ارادہ نہیں ہے لوٹنے کا، یہاں رہنے کا، تو پھر اعراض وطن ہے. پر اس کا مطلب 10 لاکھ وہ قرض نہیں دے رہا ہے، وہ 10 لاکھ کی قیمت کو. دیکھیے 10 بلین ایک عین ہے اور ایک اس کی قیمت ہے. اگر اس نے کہا کہ میں اس کی جو ویلیو ہے وہ میں قرض دے رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو پھر واپس لے سکتا ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ربا نہیں ربا سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں. میرا کہنا یہ کہ یہ ربا تب نہیں، اگر یہ اس کی قیمت کو، اس کی ویلیو کو قرض دے رہا ہے تو یہ ربا نہیں ہے. عین کے اوپر بڑھانا ایک الگ چیز ہے، ارزش پہ بڑھانا الگ چیز ہے. لیکن میں اس طرح سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر ارزش کو رہن دے اور کہے کہ جو ارزش ہوگی میں وہی واپس لوں گا تو شاید ربا نہ ہو. ملاقات عروہ میں ہے، یہ ایک جگہ پر بیان کیا صاحب عروہ نے اس مسئلے کو. لہذا قصود العقود، عقد جو ہے، معاملات جو ہیں وہ قصد کے لحاظ سے ہوتے ہیں. معیار کیا ہے؟ کیا قرض دے رہا ہے، کیا واپس لے رہا ہے. میں نے بھی ابھی یہی عرض کیا. بسنت عقد نکاح میں کیوں اس نے مثال کے طور پر عقد نکاح میں 10,000 رکھی قیمت 10-50 سال پہلے؟ کیونکہ اس وقت 10,000 کی ایک ویلیو تھی. تو آج اگر واپس ہو تو وہ ویلیو واپس ہوگی، نہ کہ 10,000 جو 50 سال پہلے طے کیے تھے. اور جب عقود تابع ہیں قصود کے تو یہ صحیح ہے.
ممکن ہے بہت سے لوگ اس روایت کو قبول نہ کریں اس موضوع میں. وہاں یہ کہ ساقط ہو جائے تو مورد ہے اور موضوع نہیں ہے، یہ بہت سے بحث ہیں اس میں. اگر وہ روایت نہ بھی ہوتی تب بھی عقود تابع ہیں قصود کے. میری نظر میں کوئی اشکال نہیں ہے. عقود تابع قصود ہیں کیا مطلب ہے؟ کیوں اس نے یہ طے کیا کہ اتنا ہی رکھا جائے؟ اس کی مطلب یہ کہ اس کو کوئی ہر زمانے میں الگ الگ احکام ہیں. ہر زمانے میں اس طرح کے افراد تھے. رسول کے زمانے میں منافقین تھے، امیر المومنین کے زمانے میں منافقین تھے. اگر عام ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا، لیکن نہیں ہوا. دیکھیں خریدنا یا نہ خریدنا معیار نہیں ہے. اگر اس کے دو جگہ گھر ہیں، دونوں جگہ رہتا ہے یا نہیں، کبھی کبھی مسکن کا مطلب گھر نہیں، مسکن کا مطلب رہنا. کہیں گھر ہے 6 مہینے یہاں رہتا ہے 6 مہینے وہاں، تو مسکن سے مراد ملکیت نہیں ہے. بعض نے فقہا نے اس کو کہا بھی ہے کہ گھر ہونا معیار ہے پہلے بھی اور آج بھی، لیکن مشہور فقہا نے اس روایت کو ایک قضیہ خارجیہ سمجھا، یعنی خاص مورد میں حضرت نے فرمایا ہے. پس معیار گھر کا ہونا نہیں ہے، معیار یہ ہے کتنے دن وہاں رہتا ہے سال میں. اگر سال میں کچھ دن یہاں رہتا ہے کچھ دن وہاں رہتا ہے تو اس کی نماز دونوں جگہ پوری ہے. کبھی مثلا 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے جاتا ہے، کئی مہینے نہیں رہتا، کبھی کبھی جاتا ہے رکتا ہے، تو یہ نماز اس کی پوری ہے. اس کی نماز جو ہے قصر ہوگی وہاں پہ. لہذا بعض متاخرین نے احتیاط کی ہے، اس کو قبول نہیں کیا ہے. عرف معیار ہے. حج آقا رضا نے بھی اس کو بیان کیا ہے. مثلا عرف کہے کہ یہ 2 جگہ رہتا ہے، باقی نہیں، وہاں جاتا ہے آتا ہے تفریح کے لیے جاتا ہے لیکن رہتا نہیں ہے وہاں. معیار یہ ہے. عرف کیا کہتی ہے؟
کہیں رہا، بہت سال رہا، 30 سال رہا، 40 سال رہا، لیکن اب نکل آیا وہاں سے، اب وہاں نہیں جانا چاہتا دوبارہ، تو اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا اپنے وطن سے۔ دیکھیے جو روایت آپ نے کہی ہے ابھی کہ اگر مسکن ہو کہیں پر، گھر ہو کہیں پر، تو وہ اس کو علماء نے قبول نہیں کیا ہے۔ بہت نادر فقہا نے اس کو، روایت میں اشکال نہیں ہے، لیکن اس کو علماء نے قضیہ حقیقی مانا ہے، یعنی کسی خاص مورد نے حضرت نے یہ بات کہی ہے، کسی خاص شخص کے لیے یہ بات کہی ہے۔ لیکن روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ کا جو صحیفہ ہے، کہ کوئی جبرائیل پیغمبر جناب زہرا کے پاس آتے تھے اور وہ کچھ بتاتے تھے، اور وہ چیزیں جناب زہرا امیر المومنین کو لکھواتی تھیں۔ وہ ایک دوسری چیز، کئی چیزیں، ایک صحیفہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ایک کتاب علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ یہ امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے پاس ہے، یہ دونوں چیزیں۔ نصیحت کریں اس کو کہ اللہ اس کی ہدایت۔ دیکھیں تمام چیزوں کے لیے جہاں حدود کا مسئلہ آ جائے وہاں حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے، وَإِلَّا ہرج و مرج ہے، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہ ایک روایت ہے، ایسی بہت سی روایتیں ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جس میں پیش، اگر بات مسائل وہاں تک پہنچ جائیں کہ ہرج و مرج ہو جائے یا خوف قتل و غارت کا خوف ہو جائے، وہاں پر پھر فقیہ جامع شرائط کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہر ایک انسان اپنی منمانی کرے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، معلوم ہے کہ یہ روایت جو ضرب ہننا والی ہے یہ ان کو مارنے والی ہے، یہ
اعراض اعراض نمیگن، ضرب میخواد وقت ضرب به مسواک اینو شوخیه که اصلا نزاع خراب میکنه. بله اگر کئی لوگ طلبگار ہوں، کئی کا قرض ہو، تو پھر ان کو آپس میں بانٹ دیا جائے گا، یعنی حصے کے لحاظ سے ان کو واپس کیا جائے گا. اگر پیسہ کم ہے اور طلبگار زیادہ ہیں میت کے، تو پھر ہر ایک کے حصے کے حساب سے یا سہم کے حساب سے انہیں دیا. کچھ چیزیں ہیں جو عین سے متعلق ہے، خمس ہے، تو وہ خمس پہلے دیا جائے گا. یا مثلا دیت ہے، یہ جو عین ہے مال سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پہلے دیا جائے. تو جو بھی چیز اس کے ذمے ہے تو پھر حصے کے حساب سے تقسیم ہو جائے گی، اگر اس کے اتنا قرضہ نہیں بچا ہے یا اتنا پیسہ نہیں ہے کہ سب ادا ہو سکے. بله 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 اگر قاضی فقیه جامع شرایط یا به لغت قوم نه اجماع. اگر قاضی فقیہ جامع شرائط ہے یا فقیہ جامع شرائط کی طرف سے اذن اس کے پاس ہے تو اس کا حکم جاری ہے. اگر فقیہ جامع شرائط ہے یا اس کی طرف سے کسی کو بھیجا گیا ہے تو ہر اس کا حکم جاری ہے. البتہ احکام الگ الگ جگہوں پہ مختلف ہو جاتے ہیں. معیار اس مبلغ کی اس وقت کی ویلیو ہے. میں نے جو ابھی بیان کیا، صلی اللہ علی محمد و علی السلام علیکم. انشاءالله از دعای شما بهتر میشه.